السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 209 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب کی آخری روایت ہے۔ کتاب الصلاۃ کا 6واں باب چل رہا تھا، باب المساجد، مساجد کا بیان، یعنی مسجد کے متعلق چند احکام و مسائل، مسجد کے موضوع پر چند احادیث۔ تو یہ باب کی آخری حدیث ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں 7واں باب پڑھیں گے، باب صفت الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، نماز کی صفت کا بیان، یعنی نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس نئے باب کی شروعات کریں گے۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کے راوی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ اذا مانے جب، اذا جب، دخل داخل ہونا، احدکم تم میں سے کوئی، اذا دخل احدکم جب تم میں سے کوئی شخص داخل ہو، اذا دخل جب داخل ہو، احدکم تم میں سے کوئی شخص، احد مانے کوئی ایک، احد مانے ایک ہوتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، کوئی شخص، المسجد مسجد، المسجد مسجد، اذا دخل احدکم المسجد جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، فلا یجلس نہ بیٹھے، فلا یجلس کا معنی کیا ہوگا؟ نہ بیٹھے، حتی یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، یصلی رکعتین دو رکعت نماز نہ پڑھ لے، صلی یصلی نماز پڑھنا، صلی یصلی نماز پڑھنا، حتی یصلی یہاں تک کہ نماز پڑھ لے، رکعتین دو رکعت، رکعتین دو رکعت، حتی یصلی رکعتین یہاں تک کہ دو رکعت نماز پڑھ لے۔ اذا دخل احدکم المسجد جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے، مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس تو نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین یہاں تک کہ دو رکعت نماز پڑھ لے، یعنی دو رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل احدکم المسجد جب تم میں سے کوئی مسجد جائے، مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس تو نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین یہاں تک کہ دو رکعت نماز پڑھ لے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، دونوں محدثین نے بیان کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ بخاری مسلم نے جب روایت کی اپنی صحیح میں تو محدثین کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی امام بخاری امام مسلم اپنی صحیح میں بیان کرنے میں متفق ہے، دونوں روایت کرنے والے ہیں، یعنی حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مسجد کا احترام بجا لائیں، مسجد میں داخل ہوں، جب بھی داخل ہوں، جب بھی داخل ہوں، دو رکعت
نماز پڑھیں پھر بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد جائیں اور مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں، تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. سنت کا طریقہ یہ ہے، سنت کی تعلیم یہ ہے، جب بھی مسجد میں جائیں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ مسجد کا ادب ہے، یہ مسجد کی تعظیم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں آئیں تو اللہ کی بندگی کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں. اس 2 رکعت نماز کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے. تحیت المسجد، تحیت المسجد، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تحیت المسجد کے متعلق علماء کا اختلاف ہے. تحیت المسجد کے متعلق علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ تحیت المسجد واجب اور ضروری ہے. جیسے شوافی کے نزدیک یہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ تحیت المسجد کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے، یعنی واجب نہیں ہے لیکن تاکیدی حکم ہے. واجب تو نہیں ہے لیکن تاکیدی حکم ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، تحیت المسجد کا اہتمام کرنا چاہیے. 2 رکعت نماز پڑھنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے بیٹھنے سے پہلے. یہ نہیں کہ پہلے بیٹھ جائے پھر پڑھیں، ایسا نہیں ہے، تب تو وقت ختم ہو گیا. جیسے مسجد میں داخل ہوئے، اندر گئے، جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں گئے اور آپ وضو سے ہیں، وضو کی حالت میں ہے، تو ادب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں پھر بیٹھیں. اگر وضو نہیں ہے تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر مسجد جانا ہو تو وضو بنا کے جانا چاہیے، تاکہ 2 رکعت نماز پڑھ سکیں، تاکہ 2 رکعت نماز پڑھ سکیں. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، مسجد آنا جانا چاہیے، مسجد جانا چاہیے، مسجد سے اپنا گہرا رشتہ رکھنا چاہیے، مسجد سے لگاؤ رکھنا چاہیے، مسجد آنا جانا چاہیے. یعنی ہم مسجد میں آئیں جائیں، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ بھی، 5 وقتہ نمازیں تو جانا ہی جانا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم مسجد سے تعلق برقرار رکھیں، مسجد آئیں جائیں، مسجد سے قریب رہیں، مسجد سے جڑے رہیں. پہلی بات یہ معلوم ہے، ہم مسجد سے جڑے رہیں، مسجد کو آباد رکھیں، مسجد میں آئیں جائیں. جب جائیں گے تبھی 2 رکعت پڑھیں گے، نہیں جائیں گے تو کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ نماز صرف مسجد میں ادا ہوگی، یہ مسجد کی عبادت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں داخل ہونے کے بعد. جب داخل ہوں گے تبھی پڑھیں گے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی، مسجد کی تعظیم بجا لانا چاہیے. مسجد کی تعظیم، مسجد کا احترام. یہاں آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، گپ شپ دنیا کی باتیں نہیں، کوئی اور کام نہیں. مسجد جائیں تو اس 2 رکعت کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ معلوم کہ مسجد کی تعظیم، مسجد کا احترام. مسجد بنائی جاتی ہے بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تحیت المسجد کا کوئی خاص وقت نہیں، جب بھی آدمی داخل ہو تب بھی وہ نماز پڑھے گا، چاہے وہ جو بھی وقت ہو، سورج نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، زوال کا وقت ہو. ممنوع اوقات میں بھی تحیت المسجد 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جائے گی. تو یہاں حدیث میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی حدیث سے کہ مسجد میں داخل ہو تو بیٹھے نہ جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں. پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر بیٹھیں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں پھر بیٹھیں. بیٹھ گئے اس کا وقت ختم ہو گیا، بیٹھ گئے تو وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ادب کے خلاف ہو گیا، سنت کے خلاف ہو گیا. بیٹھنا نہیں ہے، پہلے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد بیٹھنا ہے. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس. حکم کیا ہے؟
جب مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھو، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ آخری بات اسی میں ایک بات، یہ بات معلوم ہوئی کہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ہے، 4 رکعت نہیں۔ کتنی رکعت ہے؟ صرف 2 رکعت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو آباد کریں، اس سنت کو زندہ کریں، مسجد میں داخل ہو 2 رکعت نماز کی پابندی کریں۔ آج یہ سب سنتیں لوگوں نے بھلا دی ہیں۔ اب بر صغیر کی مسجدوں کا حال دیکھیے کہ کوئی اس کا اہتمام زیادہ نہیں کرتا ہے۔ مسجد میں گیا، بیٹھا، سویا، جاگا، گیا چلا آیا، کوئی ادب اور کوئی اخلاق نہیں ہے۔ مسجد میں ہم داخل ہو تو مسجد کا ادب یہ ہے، مسجد کا حق یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو اس سنت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے اور تحیۃ المسجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر باب مکمل ہو رہا ہے، تو آئیے کچھ سرسری طور پر باب کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا چاہیے، مسجد بنانا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان بغیر مسجد کے دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو بغیر مسجد کے وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے۔ مسجد بہت ضروری ہے۔ مسجد کا اثر اور مسجد کا فائدہ عملی زندگی میں سماج، معاشرے پر یا انفرادی طور پر بہت گہرا اثر ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان جہاں بھی ہو اسے چاہیے کہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں مسجد بنائے۔ تو پہلی بات معلوم یہ ہوئی کہ ہم مسجد بنائیں۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں، مسجد سے جڑے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اسے جگہ دی جائے گی۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اس کے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا، کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے بالکل لگا ہوا ہو، مسجد سے اٹکا ہوا ہو، مسجد سے اس کا بہت گہرا تعلق ہو، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو مسجد سے جڑے رہنا چاہیے، اس کا فائدہ ہے۔ مسجد کے تئیں ایک ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، مسجد کو گندا مت کریں، کہیں گندگی نظر آئے فوراً صاف کریں، مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزہ بنائیں، خوشبو سے بسائیں کہ آدمی یہاں آئے تو سکون سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر سکے۔ یہاں کا ماحول پرسکون ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسجد کے تعلق سے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسجد کے اخراجات میں حصہ لیں۔ مسجد میں اخراجات ہیں، مسجد کی ضروریات ہیں، ہم مسجد کو تعاون دیں، مسجد کو چندہ دیں، ہم مسجد میں مال خرچ کریں۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا مال اللہ کے گھر میں لگ رہا ہو، یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو ہم مسجد کے اخراجات کو، فائننس مسائل کو، میٹر کو حل کریں، اپنا مال خرچ کریں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ مسجد کے تعلق سے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، جائیں، بیٹھیں، یہاں کے جو علمی حلقات ہیں، مشائخ کے، علماء کے دروس ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، علم سیکھیں، دین کا علم سیکھیں، امام سے، یہاں کے علماء سے، یہاں کے مشائخ سے، یہاں کے جو دروس ہوتے ہیں، جو حلقات لگتے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے تعلق سے ہماری ذمہ داری ایک یہ ہے کہ ہم مسجد کی بے حرمتی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ مسجد میں لڑنا، جھگڑنا، بحث و مباحثہ کرنا، چیخنا، چلانا، بلند آواز سے بات کرنا، اپنی آواز سے کسی نمازی کو تکلیف دینا، بلند آواز سے کسی بھی طریقے سے کسی کو ٹھیس پہنچانا، یہ مسجد کی بے حرمتی کرنا ہے اور یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو ہم مسجد کی بے حرمتی سے محفوظ رہیں، مسجد کی حرمت پامال نہ کریں، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ یہاں مسجد میں آئے تو بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں داخل نہ ہو،
کچی پیاز کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں داخل نہ ہو، صفائی کا خیال رکھیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو دنیاوی باتوں سے بچیں، بلند آواز کرنے سے بچیں، جھگڑے سے بچیں۔ یہاں مسجد میں تجارت کرنا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب مسجد کے تقدس کا شریعت نے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیے جو آدمی مسجد سے جڑا ہوتا ہے، نماز سے جڑا ہوتا ہے، علماء سے جڑا ہوتا ہے، مشائخ سے جڑا ہوتا ہے، اس کی عملی زندگی میں ایک بہت گہرا اثر یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے دنیاوی فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مسجد سے جڑا ہوگا وہ دین سے جڑا ہوگا، اور جو دین سے جڑا ہوگا اور مسجد سے جڑا ہوگا وہ دنیاوی فتنے سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ مسجد کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو مسجدوں کے تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کما حقہ اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔